باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزاریات کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں سن لو، اللہ کا پیغام سن لو، اللہ کا فرمان سن لو کہ تم اس دنیا میں فضول نہیں بھیجے گئے، تم اس دنیا میں آئے ہو تو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آئے ہو تو میری کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آئے ہو تو فقط غرور اور تکبر کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آئے ہو تو ہار اور جیت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آئے ہو تو بڑے بڑے عالی شان محلات، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں یہ بنانا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، فقط اور فقط صرف اور صرف شادیاں رچا لینا تمہارا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اولاد پیدا کر لینا تمہارا مقصد نہیں ہے، کاروبار روزگار چلا لینا صرف یہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ ہم نے بے شک جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اور تمام مسالک کے علماء کرام متفق و متحد ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کافی ہیں، لا تعداد ہیں، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف جو کرنے میں نہیں آتی، گننے میں نہیں گنی جاتی، لیکن ان تمام عبادات میں سے سب سے اول اور بہترین اللہ کی عبادت جو ہے وہ پنج گانہ نماز ہے۔ اگر اللہ توفیق دے جو با جماعت پڑھی جائے وہ سب سے افضل درجہ رکھتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے، ہمارے معاشرے میں تعلیمات قرآن کا بڑا بحران ہے، تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید، تعلیمات احادیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں یا تو وہ دینی گفتگو کرتے ہیں جو بہت زیادہ ان پڑھ ہوتے ہیں جھگڑے کے طور پر، یا ہمارے مسالک کے درمیان جو مبلغین یا کہ مقررین ہیں ان کو بھی اکسایا جاتا ہے کہ بھئی وہ مناظرانہ طریقے کے مطابق گفتگو کریں، جبکہ مناظرے کی اس دور میں ضرورت نہیں، ضرورت ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے، بعد میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی جائے، بعد میں اہل محلہ، پھر پورا گاؤں، پھر بستی، پھر شہر، پھر اللہ توفیق دے تو پھر انٹرنیشنل طور پر پوری دنیا پر اللہ کے قرآن کو اور حضور کے فرمان کو عام کیا جائے۔ یہ ہے ایک تبلیغ کا طریقہ، اصلاحی طریقہ جو ہے۔ کسی پر تنقید کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ قرآن مجید سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور حضور کے فرمان عالی شان سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی خود اصلاح کرے، اور میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند رسالت پر تشریف فرما تھے، چار چفیرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی صفیں راستہ تھیں، حضور اس طرح صحابہ کی صفوں میں تشریف فرما تھے جس طرح چاند ستاروں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہوتا ہے۔ یا ایک بڑھیا مائی آئی اور آ کر بعد درود و سلام عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پر نور، میرا ایک سوال ہے، ایک عرض ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی صاحب بتائیں۔ وہ کہتی ہے یہ میرے ساتھ میرا بچہ ہے، حضور پاک یہ کھجوریں بڑی کثرت سے کھاتا ہے، جبکہ اللہ کی نعمتیں اور بھی ہمارے گھر میں الحمدللہ موجود ہیں، تو صرف اس کو اتنا فرما دیجئے کہ کھجوریں بھی کھائیں، منع میں نہیں کرتی لیکن کم کھایا کرے، گھر میں اور بھی اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں وہ بھی کھایا کرے۔ حضور نے فرمایا مائی صاحب اس بچے کو کل کو لے کر آؤ۔ مائی صاحب چلی گئی، بچے کو انگلی کے ساتھ لگایا، دوسرے دن پھر آ گئی، بچہ ساتھ تھا، صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی، حضور منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچے جو آپ کی والدہ فرما رہی ہے وہ بات صحیح ہے، کھجوریں بھی کھایا کر لیکن کم کھایا کر، تھوڑی کھایا کر، اور بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں تیرے گھر میں، وسائل ہیں، حالات ٹھیک ہیں، تو اور بھی کچھ اللہ کی نعمتیں کھا لیا کر، کھجوریں تھوڑی کھا لیا کر۔ خیر بچے کو حضور نے بعض نصیحت فرمائی، مائی صاحب بھی اور بچہ چلے گئے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا اگر آپ نے یہی ارشاد فرمانا تھا تو کل اس بچے کو اس مائی کو آپ کل ہی فارغ کر دیتے، کل یہی جواب دیتے کہ بچہ کھجوریں تھوڑی کھایا کر۔ آپ نے آج جو جواب دیا ہے ان کو دوسرا پھیرا پڑا، تو مولا کل ہی آپ ارشاد فرما دیتے۔ تو حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا کل میں خود کھجور کھا رہا تھا۔ تو یہ علم رسالت نے گوارا نہیں کیا کہ میں جو کام خود کر رہا ہوں اس کام سے دوسروں کو میں روک سکوں۔ فرمایا آج میں کھجور خود نہیں کھا رہا، اس لیے میں اس بچے کو روک رہا ہوں کہ بیٹا آج کے بعد کھجوریں کم کھایا کرو، اور بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی کھایا کرو۔ یہ ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے برادران اسلام کہ ہم خود نعوذ باللہ نماز نہ پڑھیں، دوسروں کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اس بات سے حضور نے منع فرمایا۔ پہلے خود نماز پڑھیں، پھر اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا تم بھی نماز پڑھو، پھر اپنی مستورات سے کہیں کہ تم بھی نماز پڑھو، پھر اپنے یاروں دوستوں سے کہیں جس محفل میں ہوں ان کو نماز پنجگانہ کی تاکید کریں۔ اگر ہم خود الحمدللہ رمضان شریف کے یا نفلی روزے رکھ رہے ہیں تو پھر روزے کی تبلیغ دوسرے دوستوں کو کی جائے۔ اگر ہم خود اس چیز سے قاصر ہیں یا غافل ہیں تو ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم خود بے روزگار ہوں، روزہ داروں میں سے نہ ہوں اور دوسروں کو ہم روزے کی تبلیغ کرتے پھریں۔ ہمارے پاس مال و متاع ہو، ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، دوسروں پر ہم تبلیغ کریں کہ بھئی تم زکوٰۃ کا مال جو ہے راہ خدا میں دیا کرو۔ ہمارے پاس مال و متاع ہو، ہم حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ جائیں، دوسروں کو ہم تبلیغ کرتے پھریں کہ بیٹا تم جو ہے یا بھائیو دوستو حج پہ جاؤ، تم پر حج واجب نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو خود عمل کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر میں اور پھر معاشرے اور محلے میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ اس تبلیغ سے خود خدا بھی راضی ہوتا ہے، خدا کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور ہماری اس بات میں پورے معاشرے میں اثر ہوگا، اور جس پر معاشرہ عمل کر کے ایک اچھا معاشرہ اور ایک دینی اور اسلامی زندگی جو ہے وہ گزار سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمسکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد دعا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے رحیم و کریم اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام دی عزت و عظمت دا واسطہ یہ جتنا ذکر و اذکار پڑھیا گیا میرے اللہ ذکر و اذکار دا ثواب لنگر توام دا ثواب تیری بارگاہ علیہ پیش کر محمد علیہ السلام دے وسیلہ جمیلہ دے نال قبول و منظور فرما میرے کریم اللہ اس دے اندر اپنی شان کبریائی دے مطابق اضافہ فرما کے مرحوم بچہ محمد اویس اس سے نامہ اعمال دے اندر درج فرما میرے اللہ اس بچے دے زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما میرے اللہ قبر تو لے کے جنت الفردوس تک تمام قبر دیاں منزلاں آسان فرما میرے اللہ بروز محشر محمد والے محمد علیہ السلام دی شفاعت و زیارت نصیب فرما میرے اللہ ساکی کوثر دے ہتھاں دے وچوں جام کوثر نصیب فرما میرے اللہ محشر دی کڑک دی دھوپ دے اندر لوائے الحمد دا سایہ نصیب فرما میرے اللہ اعلیٰ علیین دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ اس دے والدین نو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما میرے اللہ اس دے والدین نو بچے دا نعم البدل عطا فرما میرے اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ایمان اسلام دی حالت دنیا تو جا چکے نے تمام دے گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما میرے اللہ حاضرین محفل دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما میرے اللہ سانو موت قبر اشر آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ ساڈا بھی خاتمہ بالخیر و خاتمہ بالایمان فرما میرے اللہ سانو نماز پنج گانا و تلاوت قرآن پاک پڑھ سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ والدین دی استاداں دی بزرگاں دی علماء دی سادات دی عزت و احترام کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جو مسلمان گھراں یا اسپتالاں بیمار نے شفا کامل و عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جو مسلمان پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جو مسلمان بے اولاد نے اولاد نرینہ و سہلے عطا فرما میرے اللہ جو مسلمان بے گناہ قید نے رہائی نصیب فرما میرے اللہ پوری دنیا دے اندر مذہب اسلام دا بول بالا فرما میرے اللہ ملک عزیز پاکستان دی محافظت فرما میرے اللہ ساڈے مقامات مقدسہ دی محافظت فرما میرے اللہ سیلاب زدگان مسلمانہ اور زلزلے دے نال متاثر ہونے والے مسلمانہ دی بالخصوص مدد و معاونت فرما جو دنیا تو اس میرے مولا حادثے دے نال جا چکے نے صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام دا انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما انہاں دے گھر والے نو صبر جمیل عطا فرما میرے اللہ سانو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول و آل رسول علیہ السلام نصیب فرما میرے اللہ ساڈی اولاداں نو نور ہدایت و صراط مستقیم نصیب فرما میرے اللہ ساڈی مستورات نو اسوہ حسنہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ نصیب فرما میرے اللہ سانو اولیاء اللہ دی غلامی نصیب فرما سید داتا سخی علی ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری دے غلاماں دیاں صفائیں ساڈا شمار میرے اللہ اس ولی کامل ولی اعظم دی معرفت و عرفان نصیب فرما میرے اللہ دین دے اندر دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما اپنے حبیب دی غلامی نصیب فرما میرے اللہ ظہور مولا دے اندر تعجیل فرما آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وسلم سورہ فاتحہ